قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں. بلا شبہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. ان کا احترام اولاد کی بنسبت بہت زیادہ ہے. قرآن پاک میں احادیث کے اندر بڑی سخت تاکیدی الفاظ کے ساتھ والدین کے احترام کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہو. زبان سے کہنے والے الفاظ میں سے سب سے ہلکا لفظ اف کا لفظ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو تو پریشان ہو کر زبان سے اف بھی نہ کہو. اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، یعنی اپنے انداز سے، اپنے کنایے سے بھی یہ بات محسوس نہ ہونے پائے کہ ان کی کوئی بات ناگوار گزری ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اولاد کا وراثت میں حق زیادہ رکھا ہے اور والدین کا حق وراثت میں کم رکھا ہے. اس کی مصلحتیں، حکمتیں اللہ بہتر جانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تم تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، نفع پہنچانے کے اعتبار سے، فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے. جب تم یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے تو پھر تم وراثتوں میں حصے کیسے متعین کر سکتے ہو؟ اس لیے وراثتوں کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، ان میں مداخلت نہ کیا کرو. جو کچھ اللہ نے طے کر دیا ہے، کسی بھی رشتے سے متعلق ہو، بس اس کو اس کے حال پر قائم رہنے دیا کرو. اسی کے اندر عافیت ہے اور اسی کے اندر بہتری ہے اور بھلائی ہے. اور ظاہری اعتبار سے جو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان میں سے ایک دو بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت انسان صاحب اولاد ہو کر وفات پاتا ہے تو یقیناً جب یہ صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں گے. تو جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے عادتاً اب اس کا وقت کم ہوتا ہے بھی نسبت اس کی اولاد کے کہ ان کا اب جینے کا وقت زیادہ ہے. ترتیب تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن عمومی حالات میں عام طور پر ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑھاپے میں انسان کا وقت کم ہوتا ہے بھی نسبت بچوں کے کہ ان کا وقت جینے کا ابھی زیادہ ہوتا ہے. جنہوں نے زیادہ وقت جینا ہے ان کو مال کی زیادہ ضرورت ہے بھی نسبت ان کے کہ جن کی زندگی اب انتہا کو پہنچ رہی ہے ان کی ضرورت کم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وراثت میں حصہ زیادہ رکھا ہے اور والدین کا کم رکھا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین اپنی جس عمر میں ہیں یقیناً ان کے پاس اپنا ذاتی مال بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، چاہے تو ان کے اپنے والدین سے بطور وراثت کے ان کو ملا ہو، چاہے انہوں نے خود کما کر حاصل کیا ہو. تو کسی بھی اعتبار سے انسان کے پاس اپنا کچھ نہ کچھ مال بہرحال موجود ہوتا ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں. اور پھر اس جانے والے کی وراثت میں سے بھی کچھ حصہ مل جاتا ہے جو ان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بخلاف اولاد کے
کہ ان کے پاس اپنا ذاتی کوئی مال نہیں ہوتا سوائے اسی کے کہ جو ان کو ان کے والد سے حاصل ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی ضرورت زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کا حصہ زیادہ رکھا ہے اور والدین کا حصہ کم رکھا ہے۔ تو باقی اصل حکمتیں اور مصلحتیں اللہ جانتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے بس جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اس پر سر تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولادیں نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب کون ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں، حکمتیں بھی وہی جانتے ہیں، علم بھی انہی کو ہے۔ یہاں تک نسب سے پیدا ہونے والے رشتوں کے وراثت میں حصے بیان کیے گئے تھے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلام کے اندر جن بنیادوں پر وراثت ملتی ہے ان میں سے سب سے پہلا حق نسب کا ہوتا ہے، کہ نسب سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں جیسے اولاد ہے، والدین ہیں، اور دوسرا سبب نکاح ہے، نکاح سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کا بھی وراثت میں حق ہوتا ہے۔ اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے اس ترکے کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ تو یہاں سے میاں بیوی کے وراثت میں حصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور دونوں کی دو دو صورتیں ذکر کی ہیں۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، چاہے اسی شوہر سے چاہے سابقہ کسی شوہر سے کوئی بھی اولاد نہ ہو، جو مرنے والا ہے اصل میں اس کی اولاد کا اعتبار ہوتا ہے، جو زندہ ہیں ان کی اولاد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شوہر کی ایسی اولاد موجود ہے جس کا اس بیوی سے تعلق نہیں ہے، کسی اور بیوی سے ہے، تو اس سے مسئلہ متاثر نہیں ہوتا۔ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کی کوئی اولاد موجود ہے یا اولاد موجود نہیں ہے، تو اگر بیوی کا انتقال ہو رہا ہے اور بیوی کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو نصف مال ملتا ہے۔ جو بھی بیوی اپنا مال چھوڑ کے گئی ہے اس کا نصف، آدھا حصہ شوہر کا حق ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے شوہر کا وراثت میں حق پہلے ذکر کیا ہے اور بیوی کا بعد میں ذکر کیا۔ حالانکہ شروع میں آپ نے دیکھا کہ بیٹیوں کا حق پہلے ذکر کیا تھا اور بیٹوں کا بعد میں ذکر کیا تھا۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور پر شوہر کے حق ضائع ہونے کا امکان اس میں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر اولاد بھی نہیں ہے اور بیوی کا انتقال بھی اپنے میکے میں ہوا ہے اور اتفاق سے اس کا مال بھی میکے میں ہی موجود ہے، تو ایسے میں شوہر بالکل اجنبی ہو جاتا ہے، اس گھر سے اس کا سارا تعلق ناتا کٹ جاتا ہے، پھر عام طور پر اس کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ یقیناً حرام راستہ ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے تو سسرال والے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر کچھ بھی اس کو نہیں دیتے۔ تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں، شریعت کے نظر میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو تمہیں یعنی شوہروں کو نصف ملے گا جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر گئی ہیں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا اس وراثت میں سے جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد جو ان کے ذمہ میں ہو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس کے بعد پھر بیویوں کا حق ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔